السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیطانی دماغ رکھتے ہیں اور شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو دجال کی راہ ہموار کر رہے ہیں اور اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے وہ طرح طرح سے نشانات استعمال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 4 علامات کا تذکرہ کر چکے۔ اس ویڈیو میں ہم 5ویں علامات یعنی کہ لہراتا سانپ اور آتش اژدھا ان کا ذکر کریں گے۔ دوستو، سانپ تمام جانوروں میں موذی، ایذا پسند اور خوفناک اور زہرناک سمجھا جاتا ہے۔ جانور انسان سے وفاداری میں بے مثال ہے، لیکن یہ وہ جانور ہے جو ہر ذی روح کا کھلا دشمن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شیطان کے لیے جو بنی آدم کا کھلا دشمن ہے، اس موذی جانور کی شبیہ پسند کی گئی ہے۔ تورات کی پہلی سورت پیدائش، جس میں کائنات کی ابتدا اور اولین تخلیق کا ذکر ہے، اس آیت کے شروع میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور سانپ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے، اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کی جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ برہنہ ہے، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں بھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں برہنہ تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو برہنہ ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی بابت میں تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اور خداوند نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور بے دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈال دوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش باب 3 آیت 1 تا 16۔ دوستو، قرآن مجید میں ذکر ہے، فرعون کے دربار میں جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں منتر پڑھ کر زمین پر ڈالی تو وہ سانپ کی شکل میں بدل گئی، اور ایسا لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی دنیا میں سانپ کی خاص علامتی اہمیت ہے، اور یہ سفلی طاقت اور شیطانی قوت کی نمائندہ شبیہ ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام قابل ذکر زبانوں کے محاوروں اور استعماروں میں سانپ بدی اور تکلیف کا دوسرا نام مانا جاتا ہے۔ ماہرین تعبیر کے نزدیک خواب میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ سانپ شر ہی شر ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی نامانوس اور وحشتناک شکل کو جسے نفرت، کراہت اور اذیت کی علامت سمجھا جاتا ہے،
ان اداروں کی مانوس علامت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان انسانیت کے خادم اور محسن سمجھے جاتے ہیں۔ صحت اور محکمہ صحت سے سانپ جیسی موذی مخلوق کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن عالمی ادارہ صحت سے لے کر میڈیکل اسٹورز، لیبارٹریز اور شعبہ صحت سے متعلقہ اداروں تک کو یہ جانور کنڈلی مارے، جسم لہراتے، بل کھاتے یا فن اٹھاتے نظر آ رہا ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ان سب کا تعلق ایک موذی جانور سے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن دجل اسی کو تو کہتے ہیں کہ کھلا دشمن محسن و مشفق ہمدرد کے روپ میں پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے نفرت نہ کریں، اس سے مانوس ہو جائے، انہیں اس سے گھن نہ آئے، انسیت محسوس کرنے لگے۔ شیطان کی یہی شکل فائٹرز، ریسلرز اور ہیروز کے لباس پر اژدہے کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے اور قوت اور طاقت کا سمبول مانی جا رہی ہے۔ دوستو، انگریزی حرف اے کو جس طرح تکون کے ڈیزائن میں اور او کو آنکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح ایس کے حروف کو بآسانی صاف کی علامتی شکل بنا لیا جاتا ہے۔ اس ایس کے سرے پر ایک نقطہ بھی لگا دے تو یہ بالکل تیار صاف ہے۔ دوستو، کچھ لوگ تو اژدہا میں خدائی قوتوں کی کار فرمائی تسلیم کر کے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اسے دیوتاؤں کی اوتار سمجھتے ہیں۔ در حقیقت شیطان ان سے اپنی عبادت کروا رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کچھ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان سورج کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ سورج اس کے دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی انا کی تسکین کر لیتا ہے کہ میرے ورغلانے پر جو لوگ سورج کی یا کسی اور چیز کی پوجا کر رہے ہیں وہ گویا کہ میری پوجا کر رہے ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عہد بھی پورا ہو جاتا ہے اور اس کی جھوٹی انانیت کو تسلی بھی مل جاتی ہے۔ بس مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے آبائی دشمن کی تصویر سجاتا پھرے یا اس کے شیطانی اثرات والی شکلوں کو اپنا کر دشمن کی خوشی میں اضافہ کرے۔ ہم نے کتنے بھائیوں کو دیکھا کہ ان کی موٹر گاڑیوں، ان کے نئی شرٹ پر یہ علامت بنائی گئی ہے اور یہ علامت ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگی ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس علامت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس اچھی لگی تو لے لی اور پہن لیا، اور کچھ بیچارے اسے بھی یہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی اس کو پہن رہے ہیں اور اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رکھنا، دنیا کی ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے، ہر چیز اپنا تاثر ضرور دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان شیطانی علامات کے استعمال سے ہمارے اندر بھی غلط تاثر پیدا ہو رہے ہو جو ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے لیے ان سب چیزوں سے بچنے کی فکر کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔